السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کالا جادو کیا ہے، ہم کو کس طرح پتہ چلے گا کہ کس پر کالا جادو ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کالے جادو کا توڑ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ پیارے دوستو، جو بندے کالا جادو کرتے ہیں وہ شیطان اور ابلیس سے مدد مانگتے ہیں۔ جو بھی منتر پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ سب کچھ جادوگر شیطان ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد طلب کر کے کرتے ہیں۔ کسی پر سخت جادو کرنے کے لیے قرآن پاک کے الفاظ کو الٹا پڑھا جاتا ہے، حرام اور گندی سیاہی سے اس سے تعویذ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کالے جادوگروں کو چن چن کر مارنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت علی کے حکم سے بے شمار جادوگروں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرت علی کے حکم سے یہ بات آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا علم ہے۔ آج کل تو ہر پریشانی کو جادو کا نام دیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو زکام بھی ہو جائے تو اس کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کا کاروبار اس کی اپنی سستی اور نااہلیت کی وجہ سے نہیں چل رہا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے۔ آج کل لوگ ہر پریشان کا ذمہ دار جادو کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس پر جادو ہو جائے اس کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی انسان کے خواب میں جانور، ہاتھی، شیر، بھالو، سانپ، خنزیر، بندر، چھپکلی اور اس کے علاوہ خطرناک جانوروں کو دیکھنا، خواب میں اپنے آپ کو روتا دیکھنا، ہنسنا، جھٹکے لگنا جیسا کہ سوتے ہوئے کوئی کسی نے پکڑ کر ہلا رہا ہو، نیند میں ڈر جانا، خواب میں اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، رات کو نیند نہ آنا، نیند کا کچا ہونا، نیند میں بار بار ہونٹ کو چبانا، چنگلوں اور کھنڈات کو دیکھنا، سوتے ہوئے نیند میں چیز کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، کسی کو اپنے آپ کو کچھ کھلاتے ہوئے دیکھنا، ایسا محسوس ہو کہ سچ میں کچھ کھایا ہو۔ یہ سب ایسے خواب ہیں کہ جن سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے، جبکہ ان خوابوں کی تعبیر بالکل مختلف ہے۔ اگر ایسے خواب آئیں تو ہرگز مت سوچیں کہ کوئی جادو کا اثر ہے۔ آج کل ہر کوئی جادو کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام اس کی اپنی سستی کی وجہ سے بند ہو جائے تو وہ بابو اور مولویوں کے پاس بھاگے جاتے ہیں کہ ہم پر کالا جادو ہو گیا ہے۔ آج کل کے مولوی اور جیلی بابے بھی دولت کی لالچ میں آ کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پر تو بری قسم کا جادو ہوا ہے، ہم نے فلاں چلا کاٹنا ہے، ہم کو اتنے پیسے دو، پھر آپ کا جادو جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ ان جیلی قسم کے لوگوں کو بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں۔ وہ چند دن کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کچھ کر دیا ہے، فلاں کام کیا ہے، جاؤ آج کے بعد تم پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ وہ اس طرح لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ آج کل تو یہ علاج نہیں کاروبار بن چکا ہے۔ ہم آپ کو ایسا عمل بتاتے ہیں جس کو کرنے سے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ صرف اللہ کے نام کو 33 بار رات سونے سے پہلے پڑھ کر سو جانا۔ یہاں ہم آپ کو 5 خواب ایسے بتانے والے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا نام 33 بار پڑھ کر سونے سے یہ 5 خوابوں میں سے کوئی خواب آئے تو سمجھ جانا آپ پر جادو کے اثرات ہیں۔ اگر ان 5 خوابوں میں سے کوئی خواب نہیں آیا تو سمجھ جانا تم پر جادو نہیں ہوا ہے۔ کسی کی باتوں میں آ کر اپنے پیسے مت ضائع کرنا۔ اگر آپ پر جادو کے اثر ہوئے تو آپ کو ان 5 خوابوں میں سے ایک خواب ضرور آئے گا۔ اگر آپ پر جادو نہ ہوا ہو تو آپ کو کوئی خواب بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو یہ خوابوں میں سے کوئی خواب نہ آیا تو آپ خام خواہ جادو کے وہم میں مت پڑنا۔ جب آپ سب رات کو سوتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سوتے ہوں گے۔ ظاہری سی بات ہے کہ کس وقت موت آ جائے، کس کو کیا پتہ۔ رات کو سونے سے پہلے 33 بار یا ممیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سو جانا۔ تو غور کرنا کہ آپ کو ان میں سے کوئی خواب آیا ہے۔ اگر آپ کو یا ممیت 33 بار پڑھنے کے بعد یہ خواب آتا ہے کہ آپ کے پیچھے کالا کتا لگا ہے جو آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے جو آپ کا کالے جادو سے کوئی نقصان کروانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کالے سانپ نے کاٹ لیا ہے، کوبرا سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اگر آپ خواب میں کالے سانپ کو یا کوبرے سانپ کو کاٹا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا تم پر جادو ہوا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ عام سانپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ جو عمل ہم نے بتایا ہے کہ اگر آپ یہ عمل کر کے سو جاتے ہیں پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے آپ کالے سانپ نے کاٹ لیا ہے تو سمجھ جانا کوئی دشمن آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے جو آپ کے مال و جان کا دشمن ہے۔ نمبر 3، جو ہم نے آپ کو عمل بتایا ہے، یہ عمل کرنے کے بعد خواب میں زمین کو پھٹتا ہوا دیکھتے ہیں جس سے کہ زمین کے اندر کھڈا ہو گیا ہے
दरार पड़ गई है, ज़मीन बराबर होकर टुकड़े टुकड़े हो गई है। अगर ये ख्वाब आप देखते हैं तो ये काले जादू होने की निशानी है। नंबर 4, अगर आप देखते हो कि मेरे सर पर काले कौवे उड़ रहे हैं, चाहे आप बैठे हैं, लेटे हैं, आप आसमान की तरफ ध्यान करते हैं तो काले कौवे आपके इर्द गिर्द मंडलाते हुए आपको नज़र आते हैं। आप ये अल्फाज पढ़ कर सोते हैं, फिर आपको काले कौवे आवाज़ें निकालते हुए ख्वाब में आते हैं तो समझ जाना कि आप पर सख्त काला जादू हुआ है। नंबर 5, अगर आप ये नाम 33 बार पढ़ कर सोते हैं, आप ख्वाब में किसी फ़कीर को गाली देते हैं या फिर मारते हैं, आप ख्वाब ये देखते हैं कि आप घर में या फिर किसी रास्ते पर जा रहे हैं, आपको कोई फ़कीर मिला है, आप उसको गाली निकाल रहे हैं या फिर मार रहे हैं या फिर आप फ़कीर पर गुस्से हो रहे हैं, आप देखते हैं तो समझ जाना आप पर काला जादू हो गया है। अगर आप इस तरह जादू का पता लगाते हैं तो आपको किसी भी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इस के तोड़ का वजीफ़ा भी बताते हैं, जिस वजीफ़ा पर अमल करके हम जादू के असरात को ख़त्म करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुरान पाक में और अल्लाह ताला के कलाम में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, या फिर हम जादू का इलाज क्यों नहीं कर सकते। वजीफ़ा जान लीजिए कि सोने से पहले 3 बार दरूद पाक पढ़ लिया करें, 7 बार या उम्मीद पढ़ लिया करें, 3 बार आयतल कुर्सी, उसके बाद 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया करें। वही दरूद पाक जो आपने ये वजीफ़ा करने से पहले पढ़ा था कि सब कुछ पढ़कर अपने आप पर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह आपसे जादू के सब असरात बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको शैतान की शर से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।